چلیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 17 ہے۔ کل کی نشست میں ہم نے قرض کے حوالے سے کچھ مسائل اور کچھ احکام کو پڑھا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرض لینا اور قرض دینا اس کو جائز قرار دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ تاکید یہ کر دی گئی کہ جب قرض کا لین دین ہو، معاملہ ہو، تو اس کو لکھت میں لے آیا کیجیے، اور ساتھ دو گواہ اس کے اوپر مقرر کر دیے جائیں۔ گواہ کے حوالے سے بھی ہم نے پڑھ لیا کہ دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں، اس حوالے سے گواہ مقرر کی جائیں۔ اور یہ مسئلہ بھی بیان کر دیا تھا کہ لکھوانے کی ذمہ داری وہ مقروض کے اوپر ہے۔ یہ چند بنیادی مسائل کل کی نشست میں ہم نے پڑھے تھے۔ آج جو اس حوالے سے دوسری آیت ہے جس کی تلاوت ہم نے کل کر لی تھی، اس میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر دستاویز تیار نہ کی گئی ہو اور کوئی گواہ بھی مقرر نہ کیے گئے ہوں، اور باہمی اعتماد ایک دوسرے کے اوپر ہو، قرض دینے والے کو بھی اور قرض لینے والے کو بھی، تو بغیر لکھت پڑھ کے اور بغیر گواہوں کو مقرر کیے بھی قرض لینا اور دینا جائز ہے۔ باہمی اعتماد اگر دونوں کا ہے، جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اگر اتنا گہرا تعلق ہے کہ دونوں کے اوپر ایک کو یہ اعتماد ہے کہ یہ میرا پیسہ لے کے بھاگے گا نہیں، اور قرض لینے والے کو یہ اعتماد ہے کہ یہ مجھے تنگ نہیں کرے گا، تو اس میں مقررہ مدت متعین کر کے جو اگر قرض لے لیا جائے یا قرض دے دیا جائے تو یہ صورت بھی جائز ہے۔ اور دوسرا مسئلہ جو بیان کیا گیا ہے وہ رہن کا مسئلہ بیان کیا گیا۔ رہن کا معنی گروی رکھنا، اس کی یہ صورت بیان کی گئی ہے۔ یہاں پہ تو مشروط کیا گیا کہ اگر تم سفر میں جا رہے ہو اور وہاں تمہیں قرض کی ضرورت پڑ گئی ہے، اور وہاں پر تمہارے پاس کوئی دستاویز لکھنے والا بھی کوئی بندہ موجود نہیں ہے، گواہ بھی موجود نہیں ہے، تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی چیز قرض خواہ جو ہے اس کو امانت اور اس کے پاس رکھوا دو اور اس سے قرض لے کر اپنی ضرورت پوری کرو۔ جب ضرورت پوری ہو جائے وہ چیز، اس کا جو قرض لیا ہوا ہے وہ واپس کر لو اور اپنی چیز اس سے واپس لے لو۔ اس کو کہتے ہیں گروی کا معاملہ کرنا۔ یہ مسئلہ ذرا سمجھنے والا ہے، اس کو سمجھ لیجیے، کیونکہ آج کل کے دور میں گروی کے یہ مکان بھی چل رہے ہیں، دکانیں بھی چل رہے ہیں، اس لیے یہ مسئلہ سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے صرف یہ بنیادی چیز سمجھ لیجیے کہ رہن یا گروی رکھنے کا جو معاملہ ہے، شریعت کی نظر میں اس معاملے کی کیا حد ہے اور کیا شرائط ہیں۔ اس میں یہ ذہن نشین فرما لیجیے یہ بات کہ رہن کا معاملہ صرف یہاں تک ہے کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، یا چلے میں اپنی مثال، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں آپ کے پاس آتا ہوں کہ جی محترم مجھے 1,00,000 روپے کی ضرورت ہے، اور 1,00,000 آپ مجھے عنایت فرما دیجیے، اس کے بدلے میں اتنا زیور آپ کے پاس گروی رکھوا دیتا ہوں۔ بس یہاں تک کا جو معاملہ ہے شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ اب وہ جو 1,00,000 کی مقدار کے برابر یہ جتنا بھی زیور میں نے آپ کے پاس گروی رکھوایا ہے وہ آپ کے پاس میری امانت ہے، آپ کے لیے اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سمجھنے اچھے طریقے سے، گروی جو رکھوائی گئی ہے چیز، اس کا استعمال آپ کے لیے جائز نہیں ہے، یا جس کے پاس گروی رکھوایا گیا یہ جو قرض خواہ ہے اس کے لیے اس چیز کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، وہ بطور امانت اس کے پاس رکھوائی گئی ہے۔ اور امانت کا حکم یہی ہے کہ جب وہ وقت پورا ہو جائے اور اس بندے کی ضرورت پوری ہو جائے، یہ اس کو پیسے واپس کر دے اور اسے اپنی امانت واپس لے لے۔ شریعت میں تو یہ مسئلہ ہے گروی کا۔ اب جو آج کل ہمارے یہاں جو معاملہ چل رہا ہے، جو جیسے لوگ گروی کے اوپر مکان دے دیتے ہیں، اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی کو فرض کریں 5,00,000 روپے کی ضرورت ہے، اس کے پاس ایک مکان ہے، وہ دوسرے آدمی کو یہ کہتا ہے کہ بھائی تم مجھے 5,00,000 روپے دے دو اور اس کے بدلے میں تم یہ میرا مکان جو ہے یہ اپنے پاس گروی رکھ لو۔ اچھا، یہاں تک اگر معاملہ ہوا تو شریعت کی روح سے یہ تو جائز ہے۔ اب آگے خرابی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ جس بندے کے پاس آپ نے مکان اپنا گروی رکھوایا ہوتا ہے وہ اس مکان کو آگے کرائے پر دے کر اسے کرایہ وصول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکان تو اس بندے کی ملکیت ہی نہیں ہے، مکان تو مقروض کی ملکیت ہے، اور کسی دوسرے کی ملکیت میں تصرف کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو خرابی آج کل پیدا ہو رہی ہے، اور علماء نے اس کو سود کے زمرے میں لکھا ہے کہ یہ سود ہے، کیونکہ سود کے متعلق ہم پڑھ کر آ چکے ہیں، کل قرض جر نفعا فہو ربا، کہ جو قرض بھی نفع کو کھینچ کر لے کر آئے گا وہ سود ہے۔ یہاں تک کہ میں نے شاید اس مقام پر یہ بات بھی عرض کی تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ اتنی احتیاط کیا کرتے تھے کہ اگر راستے میں جا رہے ہوتے اور کسی ان کے قرض دار کا مکان آ جاتا تو اس کی دیوار کے سائے میں بھی کھڑا ہونا مناسب جائز نہیں سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ سود کے زمرے کے اندر نہ آ جائے۔ تو بہرحال
گروی کا معاملہ شریعت کے اندر کسی چیز کو رہن رکھوا کر گروی رکھوا کر اس کے بدلے میں قرض وصول کرنا جائز ہے، لیکن جو چیز گروی رکھوائی گئی ہے قرض خواہ اس چیز کو استعمال نہیں کر سکتا، اس کے لیے یہ معاملہ استعمال کرنا اس کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا۔ یہ جو ہمارے یہاں معاملہ چل رہا ہے یہ سراسر ناجائز اور سراسر حرام ہے۔ بہرحال علماء نے اس کے جائز ہونے کی کچھ اور صورتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ ہمارے یہاں پر موقع نہیں ہے، اس لیے میں ان صورتوں کو آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا، میں صرف جو مسئلہ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ جو ہم نے کل بھی پڑھا تھا گواہی دینے کے حوالے سے ہے کہ ولا تکتموا الشہادہ، یہاں پر اب بڑا واضح حکم آ گیا کہ اگر تم کسی معاملے کے اندر گواہ بن گئے ہو اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ جس کے لیے میں گواہ بنا ہوں اس کو گواہی دیے بغیر اس بیچارے کا مسئلہ حل بھی نہیں ہو سکتا، تو اب گواہی کے لیے اگر بلایا جائے گا تو گواہ کے لیے انکار کرنا جائز نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ گواہ کے لیے انکار کرنا حرام ہے۔ کسی معاملے کے اندر گواہ بن گئے، اب گواہی کا جب موقع آیا، اب گواہ کہتا جی میں نہیں آتا، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ گواہ کے لیے انکار کرنا جائز نہیں ہے، انکار کرنا اس کے لیے حرام ہے، اسے لا محالہ گواہی دینے کے لیے آنا پڑے گا۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بھی ارشاد فرما دی ہے کہ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، کہ اگر کسی نے گواہ بننے کے باوجود پھر گواہی کو چھپا دیا، لیکن دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے گواہی کو چھپانا اور ایک ہے جھوٹی گواہی دینا، یہ دونوں ہی حرام ہیں۔ کسی معاملے میں آپ گواہ ہیں، اب آپ گواہی دینا نہیں چاہتے، گواہی چھپانا چاہتے ہیں، یا خدا نہ خاصہ جھوٹی گواہی دینا چاہتے ہیں، یہ دونوں ہی معاملے حرام ہیں۔ فرمایا کہ جس نے گواہی کو چھپایا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گناہ گار ہوگا۔ اب یہاں پر یہ بڑا خوبصورت جملہ اللہ تعالیٰ لے کے ہیں کہ دل گناہ گار ہوگا۔ بھائی گناہ تو وہ زبان سے کر رہے ہیں، لیکن فرمایا کہ دل گناہ گار ہوگا۔ کیا مطلب کہ اس معاملے کو ہلکا نہ سمجھو، یہ جو زبان سے وہ جھوٹی گواہی دے گا یا زبان سے گواہی دینے کا انکار کرے گا، اس کا اثر اس کے دل کے اوپر پڑے گا۔ اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اصل چیز یہ ہے کہ گواہی دینے سے انکار کرنا یا جھوٹی گواہی دینے کا ارادہ کرنا تو اس نے دل سے کیا ہے نا، ارادہ تو دل سے کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اگر کوئی جھوٹی گواہی دے یا گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہ گار ہو جائے گا۔ یعنی یہ گناہ صرف زبان کا گناہ نہیں ہے، یہ جو جسم کا بنیادی حصہ دل ہے اس کا گناہ ہے۔ اور اس حوالے سے ایک حدیث میں پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسانی جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد كله، کہ واذا فسد فسد الجسد كله، کہ اگر وہ گوشت کا لوتھڑا درست ہو جائے تو سارا کا سارا جسم درست ہو جائے، اور اگر وہ گوشت کا لوتھڑا ہی خراب ہو جائے تو سارا کا سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ فرمایا کہ الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب، آگاہ رہو وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ دل پاکیزہ ہو جائے گا سارے کے سارے اعمال پاکیزہ ہو جائیں گے، دل ہی پاکیزہ نہ ہوا تو سارے کے سارے اعمال خراب ہو جائیں گے۔ اسی لیے قرآن کریم میں جا بجا اسی چیز کو بیان کیا گیا، قد افلح من زکاہا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے کہ جس نے تزکیہ کر لیا۔ اب یہ تزکیہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ دل کی صفائی کا نام ہے۔ طہارت جسمانی صفائی کا نام ہے، ظاہری صفائی کا نام ہے، ظاہری پاکیزگی کا نام ہے، اور تزکیہ جو ہے وہ دل کی صفائی اور دل کی پاکیزگی کا نام ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اس مسئلے کو بیان کر دیا گیا کہ گواہی چھپانا یا جھوٹی گواہی دینا یہ دونوں معاملے حرام ہیں۔ میں نے جیسا کہ کل بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ہم جتنا ہم دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہمارے معاملات کے اندر خرابی پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اب یہ ہمارا جتنا بھی عدالتی نظام ہے یہ اگر شریعت کی بنیادی اصولوں کے تحت ہو تو کبھی بھی کوئی مظلوم ایسا نہ ہو کہ جو انصاف سے خالی رہ جائے۔ اب ہمارے یہاں وکیل بک جاتے ہیں، معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں جج بک جاتے ہیں، رشوت کا نظام چل رہا ہے، 100 روپے دے کر محرر کو ہم تاریخ آگے بڑھوا لیتے ہیں۔ مطلب یہ، اور یہ بظاہر دیکھنے میں لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑا معمولی سا کام ہے، لیکن اندازہ انہیں اس بات کا نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں اور کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ کسی مظلوم کو انصاف کی رسائی سے روکا جا رہا ہے، مظلوم کو انصاف مہیا کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ظلم اس دنیا کے اندر کیا ہوگا کل قیامت والے دن وہ ظلم تمہارے سامنے اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ تو قیامت والے دن ابھی تو جزا و سزا نہیں شروع ہوئی، فیصلہ نہیں ہوا، فیصلے سے پہلے کے یہ احوال ہیں کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت والے دن جو ہے وہ اندھیروں کی شکل میں ہوگا، اور وہاں پر تو ویسے ہی انسان نیکیوں کا محتاج ہوگا
کسی نے کام وہاں پر آنا نہیں ہے تو جو دنیا میں کیے گئے جو غلط اعمال ہوں گے وہ وہاں پر پھر سامنے آ کر کھڑے ہوں گے کہ لو بھگتو، اب دیکھو تم کہاں بچ کر جاؤ گے۔ آیت الکرسی سے پہلے والی آیت میں بھی ہم یہ پڑھ کے آئے تھے، یوم اللہ انفقوا، مال کو اپنے خرچ کرو اس دن سے پہلے، من قبل ان یاتی یوم اللہ بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ اس دن نہ کوئی خرید و فروخت کام آئے گی، نہ کوئی سفارش کام آئے گی، نہ وہاں پر کوئی لین دین کا معاملہ کام آئے گا۔ اور رشوت کے حوالے سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، فرمایا کہ رشوت کی کمائی اور ایک زانیہ اور بدکار عورت کی کمائی یہ دونوں ایک جیسی۔ اللہ اکبر، کتنا سخت گناہ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے مظلوم کے ساتھ مزید ناانصافی کر دی۔ ایک آدمی جو حق پر ہے، جس کو انصاف ملنا چاہیے، ہم اس کے انصاف کی راہ میں رکاوٹ بن گئے۔ ہم نے تاریخ آگے بڑھوا لی، ہم نے وکیل خرید لیا، ہم نے جج خرید لیا، تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ اس معاشرے میں کسی بھی صورت میں انصاف مہیا نہیں ہو سکتا۔ جہاں پر ظلم کا نظام قائم ہو وہاں پر پھر انصاف کی ہم صرف رائے کرتے رہ سکتے ہیں، انصاف مہیا نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال کی بات ادھر ادھر بڑی لمبی چوڑی نکل جائے گی، تفصیل میں ان دونوں مسائل کی آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ جو قرآن کریم کا حسن ہے اور جو قرآن کریم کی خوبی ہے اور جو قرآن کریم کا ایک اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مسئلہ بیان فرماتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں، ڈرنے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ وجہ بھی بتلا دیتے ہیں کہ واللہ بما تعملون علیم، ڈرنا تمہارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے 7 پردوں میں چھپ کر یا رات کی تاریکی میں یا رات کے اندھیرے میں ہم نے کوئی غلط کام کیا تو ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب جانتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں کرو اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، دن کے اجالے میں کرو اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، سب کے سامنے کھل کر کرو اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، 7 پردوں میں چھپ کر کرو اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ بس ایک بات سناؤں پھر میں اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی اللہ والے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات القاء کی کہ لوگوں کو جا کر بتاؤ یہ بات، لوگوں کو جا کر یہ بات بتاؤ کہ جب تم کسی گناہ کا ارادہ کرتے ہو اور تم وہ سارے کے سارے راستے بند کرتے ہو جہاں سے کوئی تمہیں دیکھ نہ سکے، اللہ فرماتے ہیں اس بزرگ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ لوگوں سے یہ پوچھو کہ اس راستے کو کیسے بند کرو گے جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ جہاں سے دیکھ رہے ہیں اس راستے کو کوئی بند کر نہیں سکتا۔ تو ان 2 آیات میں جیسا کہ میں نے کل بھی بتا دیا تھا کہ یہ الفاظ کے اعتبار سے اور حروف کے اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے بڑی آیہ مبارکہ ہے۔ اس کے اندر قرض کے لین دین کے معاملات کو بیان کیا گیا۔ اب ہم ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ کوئی بات رہ گئی ہو تو وہ بھی سمجھ میں آ جائے۔ صفحہ نمبر 14 کی آخری سطر سے ترجمے کا آغاز ہوگا۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب تم کوئی قرض لین دین کا معاملہ کرو تو اس کو ایک مقررہ مدت تک کے لیے مقرر کرو اور لکھ لیا کرو۔ مقررہ مدت کی تفسیر میں نے کل کی نشست میں عرض کر دی تھی۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور تمہارے درمیان جو لکھنے والا ہے وہ عدل اور انصاف کے ساتھ لکھے، عدل اور انصاف کے ساتھ لکھے، کمی بیشی نہ کرے، اضافہ نہ کرے۔ صفحہ نمبر 15 کی پہلی سطر پہ آ گئے ہیں۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، اور کاتب انکار نہ کرے جب اسے لکھنے کے لیے بلایا جائے۔ کیوں انکار نہ کرے؟ کما علمہ اللہ، جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھلایا ہے۔ فلیکتب، اسے چاہیے کہ لکھ لیا کرے۔ ولیملل الذی علیہ الحق، اور لکھوائے گا کون؟ لکھوائے گا وہ جس کے اوپر حق ہے، یعنی جو مقروض ہے وہ اس کی دستاویز تیار کروائے۔ ولیتق اللہ، اور اللہ سے ڈرتا رہے، ربہ، جو کہ اس کا رب ہے۔ ولا یبخس منہ شیئا، اور قرض میں سے کوئی چیز کم نہ کرے۔ یہ نہ کرے کہ قرض 1 لاکھ ہے تو لکھوانے والے کو کچھ 5,000 روپے دے کے کہتے کہ یار تو 50,000 کا قرض لکھ دے، نہیں، ایسا نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، اور اگر وہ مقروض آدمی یعنی قرض لینے والا بے وقوف ہو، یا او ضعیفہ، یا نہایت کمزور ہو، او لا يستطيع، یا وہ لکھ نہ سکتا ہو، ان یمل ہوا، یا وہ لکھ نہ سکتا ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو، تو فلیملل ولیہ بالعدل، تو پھر اس کا جو ذمہ دار ہے، اس کا جو نگران ہے، اس کا جو ولی ہے، وہ اس کی طرف سے وکیل بن کر جو ہے اس کی دستاویز کو تیار کروائے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُمْ، اور اپنے میں سے ہی، مسلمانوں میں سے ہی 2 مرد تم گواہ مقرر کر لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد نہ ہو تو فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی ڈال لو۔ ممن ترضون من الشہداء، گواہوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو۔ پسند کرنے کا کیا مطلب؟ جن کے اوپر تمہیں اعتماد ہے کہ یہ بندے جھوٹی گواہی نہیں دیں گے۔ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، یہ 2 عورتوں کو کیوں؟ کہ اگر ان میں سے کوئی ایک عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد دہانی کروا دے۔
ولا یأب الشہداء اذا ما دعوا، اور گواہوں کے اوپر یہ بات لازم ہے کہ جب انہیں گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو پھر وہ انکار نہ کریں. ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجل، اور سستی نہ کیا کرو کہ تم لکھو کہ قرض چھوٹا ہو یا بڑا ہو. فرمایا نہیں، چھوٹا قرض ہو بڑا قرض ہو، ہر حالت میں تحریر تیار کر لیا کرو. ذالکم اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ زیادہ انصاف کے قریب بات ہے. وہ اقوام للشہادہ، اور گواہی کے لیے زیادہ مضبوط بات ہے. وادنا الا ترتابوا الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها. وادنا الا ترتابوا، اور بہت نزدیک یہ بات ہے کہ اللہ ترتابو، کہ تم میں سے کوئی شک میں نہیں پڑے گا. یہ پچھلے کے ساتھ لگ رہا ہے کہ یہ لکھنا جو ہے اللہ کے نزدیک بہت انصاف کے اللہ کے نزدیک یہ قرینے زیادہ قرین انصاف ہے، گواہی کے لیے بھی زیادہ مضبوط ہے، اور اس بات کے بھی زیادہ قریب ہے کہ تم میں سے کوئی شک میں نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها، سوائے اس کے کہ تمہارے درمیان میں کوئی ایسا لین دین ہو رہا ہے جو نقد ہو رہا ہے، جیسے ہم بازار سے کوئی چیز جا کر خریدتے ہیں تو اس میں اگر تم نہ بھی لکھو تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن واشهدوا اذا تبايعتم، اگر ممکن ہو تو خریدتے وقت بھی کوئی گواہ مقرر کر لیا کرو، جس کا میں نے کل بتا دیا تھا کہ دکاندار سے رسید لے لی تاکہ کل کو دکاندار انکار نہ کر سکے کہ ہاں جی یہ چیز مجھ سے نہیں خریدی ہوئی. ولا یضار کاتب ولا شہید، نہ لکھنے والے کو کوئی نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو کوئی نقصان پہنچایا جائے. وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو گے تو فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اللہ کے نزدیک یہ تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور دیکھو اللہ تمہیں کتنی مفید باتیں سکھلا رہا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز جاننے والے ہیں. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم کسی سفر پر ہو. وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، وہاں پہ کوئی آپ کو دستاویز تیار کرنے والا کوئی بندہ نہیں ملتا تو فریحان و مقبوضہ، تو پھر گروی رکھ دیا کرو کوئی چیز، قرض کے بدلے میں کوئی چیز گروی رکھوا دیا کرو. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اگر تم میں سے بعض ایک دوسرے کو اعتماد کرتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر قرض کے معاملے میں، تو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو پس چاہیے کہ قرض دے دے، امانت دار کے پاس جو امانت رکھی ہے وہ اس کی امانت کو واپس کر دے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جو تمہارا رب ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو چھپاؤ مت. یہ دوبارہ گواہی کے متعلق حکم آ گیا، گواہی کو چھپاؤ مت. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہوگا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. صدق اللہ تعالیٰ مولانا العظیم.